نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے رہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ یاد رکھیے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما. صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر مذہب والے یہ کہیں گے کہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے. سب یہ کہیں گے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پہچان کر کے الگ الگ کر کے واضح بھی فرما دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن پر آپ کے انعامات ہوئے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرمائیے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اس کا بیان نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کا بیان آیا ہے. انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے، ان کا بیان آیا ہے. 4 طرح کے لوگ ہیں: انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین. یعنی ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہم ہر بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ لوگ جن راستوں پر چلے ہیں اسی راستے پر ہم کو بھی چلا، ہم کو بھی اسی کے پیچھے پیچھے، انہی کے نقش قدم پر، انہی کے مطابق چلنے کی، زندگی گزارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا ہے،
وہ ایسا چلے کہ آپ ناراض ہو گئے، وہ ایسا چلے کہ انہوں نے آپ کی ناراضگی مول لے لی، آپ کے راستے سے بھٹک گئے، تو ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، وہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ کن لوگوں کا راستہ مانتے ہیں؟ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو نام بھی گنا دیا۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات بتلائی تھی کہ تمام دینوں کے درمیان، تمام دھرموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچا اور برحق دین اور دھرم یہ اسلام ہے۔ اور یہ کس نے بتایا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ یہ ہم نے اور آپ نے طے نہیں کیا، یہ ہماری تحقیق نہیں ہے، یہ ہمارا ریسرچ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بتلائی ہے۔ اب میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، دین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد بہت سی جماعتیں بن جائیں گی، اور ان جماعتوں کا بننا لازم ٹھہرا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ پیشین گوئی کی تھی، جس کو ہندی میں بھوشیہ وانی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے آگے کے یہ حالات بتلائے تھے کہ بنو اسرائیل پر جو جو حالات گزرے ہیں وہ حالات اس امت پر بھی گزرنے ہیں، بالکل مطابق بمطابق۔ آگے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، نظریات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے وہ 72 جماعت میں منقسم ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت بھی 73 جماعت میں منقسم ہو جائے گی، اور ان میں جماعت، جنت میں جانے والی جماعت صرف ایک ہوگی، جنت میں جانے والی جماعت صرف ایک ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ ایک بات توجہ کے ساتھ میں دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اپنے موجودہ وقت کو بیان نہیں فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے موجودہ وقت کو بیان نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تو بعد میں آنے والے حالات۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کتنے دنوں کے بعد آئیں گے اس کا بیان نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جب بھی ہوں گے تو بعد میں ہوں گے، بعد میں ہونے والے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس راستے پر تھے۔ بھئی ان کے زمانے میں تو امت جماعت میں بٹنی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی بٹی، نظریاتی طور پر بٹی بھی نہیں۔ یہ بعد کے حالات ہیں۔ اس وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں، 73 جماعتوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، اور ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی، وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔
یہ بہت اہم بات ہے۔ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے۔ عقائد کے بعد اعمال کام کرتے ہیں۔ عقائد اگر معتبر نہ ہو تو آپ سب جانتے ہیں کہ اعمال کام نہیں کرتے۔ اب سبھی لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، مگر سبھی لوگ حق پر نہیں ہیں۔ یہ بات بھی حدیث شریف کے اندر آ گئی، اور حق کی پہچان بھی حدیث شریف کے اندر آ گئی۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بات اور گئی تھی، یاد کراؤں۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اور قرآن مجید کے معانی اور مفہوم کی حفاظت اور قرآن مجید کے تعلیم اور تزکیے کی حفاظت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اہل السنت والجماعت سے کرائی ہے۔ میں اپنے اس جملے کو ذرا سا کھولنا چاہتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ سمجھ میں آوے۔ پہلی بات، قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کرائی تو قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے کرائی۔ قرآن مجید کے الفاظ سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ ایک تو وہی حروف جو ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، یہ حروف جن کو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریر فرمایا ہے، لکھا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے لکھا تھا اسی طریقے سے وہ تمام حروف آج بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے بھی لکھا گیا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے بسمی، بسمی، اس کے بعد اللہ۔ تو یہاں پر جو بسم لکھا ہوا ہے اس میں 3 حرف ہیں، با، سین، میم۔ یہی بسم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے، وہاں 4 حرف ہیں، اقرا بسمی ربک الذی خلق، وہاں پر بھی یہی بسم میں آیا ہے مگر وہاں 4 حرف ہیں، با، الف، یہی الف کا فرق ہے، بسم اللہ میں نہیں ہے اور اس جگہ پر ہے، اس کے بعد سین، اس کے بعد میم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے لکھا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے الفاظ کے حفاظت آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے، ان کا محافظ کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ قرآن مجید کے اندر وقف ہے جس کو ہم لوگ ٹکان بولتے ہیں، جہاں پر اپنی سانس کو ہم روکتے ہیں، گول گول نشان ہوتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس میں یہ گول گول نشان نہیں تھے۔ وقف کی یہ نشانی ہے، یہ نشانیاں نہیں تھیں، زیر زبر بھی نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے۔ کس نے لگایا؟ میں بتلانا چاہتا ہوں، اہل السنت والجماعہ۔ زیر زبر نہیں لکھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ نے جو لکھے تھے اس میں زیر زبر نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ زیر زبر نہیں تھا تو زیر زبر پڑھا بھی نہیں جاتا تھا، نہیں پڑھا جاتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی دال پر پیش پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ للہ کی ہاں پر زیر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رب العالمین، رب العالمین نہیں پڑھ رہے ہیں، رب العالمین نہیں پڑھ رہے ہیں، رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھا جاتا تھا،
لیکن چونکہ یہ دین صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھا، جس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، افریقی بھی ہیں، امریکی بھی ہیں، پوری دنیا کی ہر زبان تک اس قرآن مجید کے الفاظ کو پہنچا دینا تھا۔ اس لیے اس دور کے علماء نے، دانشوران نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر زیر زبر نہیں ہوگا تو قرآن مجید کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائیں گے، تو جس طرح کی آواز نکل رہی ہے کوئی علامت بنا دیا جائے جس سے ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہاں پر آواز کیا نکالنا ہے۔ 3 آوازیں ہیں، آ ای او۔ زبر یہ آ کی آواز ہے، اور زیر یہ ای کی آواز ہے، اور پیش یہ او کی آواز ہے۔ اس الفاظ کی کیفیت کو انہوں نے ایک الفاظ میں، ایک نشان میں ڈال دیا اور نشان لگا دیا، لہذا جہاں پر زبر ہے وہاں پر ہماری آواز گول نہیں ہوتی اور نیچے بھی نہیں جاتی، وہ آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے آ، الف زبر آ، حمزہ زبر آ، آواز اوپر کو جا رہی ہے، اور جہاں پر زیر ہے تو نیچے کو جائے گی، حمزہ زیر ای نیچے کو جا رہی ہے، جہاں پر پیش ہوگا تو آواز گول ہوگی، حمزہ پیش او۔ یہ نشانات ہیں، زیر زبر یہ نشانات ہیں، یہ بعد میں لگائے گئے، مگر کس کے ذریعے لگائے گئے؟ ان الفاظ کی حفاظت، ان ادائیگی کے طریقوں کی حفاظت کس نے کیا؟ اہل السنت والجماعت نے کیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی کس آیت سے کون سا معنی مراد ہوتا ہے اس کی حفاظت کس نے کیا؟ اہل السنت والجماعت نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جماعت کو محافظ بنایا ہے۔ بہت سی جگہ قرآن مجید میں جس میں بظاہر اگر دھیان نہ دے تو معنی میں فرق پڑ جائے گا، معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں وَإِن كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور آگے فَإِن كَانُوا إِخْوَةً فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے او کما قال اللہ، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہتے الفاظ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرنے والے کے اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کو سدس ملے گا، 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زائد ہو تو وہ سب شریک ہوں گے ثلث میں، 1/3 میں، 33% میں۔ یہاں بھائی اور بہن جو لفظ بولا گیا، اخ مانے بھائی، اخت مانے بہن، یہ بھائی اور بہن جو بولا گیا تو وہاں پر ایک مخصوص قسم کے بھائی اور بہن مراد ہیں، مخصوص قسم کے، سب بھائی بہن مراد نہیں ہیں۔ کون مخصوص قسم کے؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں بھائی بہن، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کے جو بھائی اور بہن ہیں وہ ماں باپ دونوں سے شریک ہیں، ان کے ماں باپ اور آپ کے ماں باپ دونوں سیم ہیں، یا پھر اس کو حقیقی بھائی بہن بولتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو، آپ کے جو بھائی بہن ہیں باپ تو ایک ہے مگر ماں الگ الگ ہے، پیٹ بدل گیا، تو ایسے لوگوں کو اللاتی بھائی بہن بولتے ہیں۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو، ایسے لوگوں کو اخیافی بھائی بہن بولتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ نساء کی اس آیت میں جو بھائی بہن مراد ہے وہ صرف اور صرف ماں شریک بھائی بہن مراد ہے، جس کو اخیافی بھائی بہن بولتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے مراد نہیں لیا تو سارا معنی مفہوم بگڑ جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی بھائی بہن کا جو مسئلہ بیان فرمایا، اور خود قرآن مجید میں اللہ نے آگے چل کر بیان فرمایا، وہ اس سے ٹکرا جائے گا۔ لہذا اہل السنت والجماعت نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے
اس جگہ پر کا جو معنی مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو آج تک محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا۔ محافظ کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ آگے چلیے۔ بر صغیر میں دو لوگ اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، دو لوگ، ایک کو ان میں دیوبندی کہتے ہیں اور ایک کو بریلوی کہتے ہیں۔ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ صحیح معنی میں کون لوگ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی صرف بریلوی حضرات ہیں اور یہ دیوبندی حضرات ان کا دیوبندی نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل السنت والجماعہ کا دعویٰ دونوں کرتے ہیں۔ جب دونوں کرتے ہیں تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ ان دونوں کے نظریات بہت الگ الگ ہیں، ان دونوں کے اعمال بہت الگ الگ ہیں، تو ان دونوں میں صحیح معنی میں اصلی اور سچا اہل السنت والجماعہ کون ہے اور نقلی اہل السنت والجماعہ کون ہے؟ یا یہ کہہ لو کہ کامل اہل السنت والجماعہ کون ہے اور ناقص اہل السنت والجماعہ کون ہے؟ اس کی پہچاننا، اس کو پہچاننا لازم ہے۔ اگر نہیں پہچانے ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ دھوکہ کھائیں اور کسی عمل کو ثواب سمجھ کر کرتے رہیں اور عند اللہ وہ ثواب نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنا یہ بہت بنیادی بات ہے کہ کامل اہل سنت کون ہے اور ناقص اہل سنت کون ہے۔ اب میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ سنت، اہل السنت، سنت کے دو حصے ہیں، سنت کے دو حصے ہیں جیسے شریعت کے دو حصے ہیں۔ جب اللہ پاک یہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں اس کو مت نانگنا، تو ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد ہے کہ شریعت کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک وہ احکام جن میں کرنے کا حکم دیا گیا، اور نمبر دو وہ احکام جس میں رکنے کا حکم دیا گیا۔ تو جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرنا دین ہے، اور جو کام رکنے کے ہیں اس سے رکنا دین ہے۔ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو نکاح کرنا دین ہے، اور زنا سے رکنے کا حکم دیا گیا تو زنا سے رکنے کا نام دین ہے۔ اور یہ دونوں، یہ سب حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، کدھر کو جانا ہے اور کدھر کو نہیں جانا ہے یہ سب اللہ ہی بیان فرماتے ہیں۔ تو جیسے شریعت کا دو بھاگ ہیں، ایک بھاگ میں کرنے کا بیان ہوتا ہے اور ایک بھاگ میں رکنے کا بیان ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنت کے دو بھاگ ہیں۔ کچھ سنت وہ ہے جن کو کرنا ہے اور کچھ سنت وہ ہے جس سے رکنا ہے۔ اس میں کرنا سنت ہوگا اور اس میں رکنا سنت ہوگا۔ اگر اس چیز کو سمجھ گئے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ بے پناہ مسائل کو خود بخود سمجھ جائیں گے، کسی عالم کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہوگی، بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے اگر آج کا میرا بیان ابھی ذہن میں نہ اٹے تو بعد میں ضرور سننا، اور 5-10 بار اس کو سننا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی تو بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ تو سنت کے دو بھاگ ہیں، ایک حصہ کرنے کا اور ایک حصہ رکنے کا۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، اس میں 5 وقتہ نمازوں میں اذان بھی کہی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ یہاں کرنے کا حکم ہے، لہذا پوری امت کرتی ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، جمعہ میں 2 اذان ہوتی ہے، ایک اذان 12:15 بجے اور ایک اذان ابھی مؤذن صاحب کریں گے کتنے بجے؟ 1:10 پر 2 اذان ہو گئی، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے گی تو اقامت بھی ہوتی ہے۔ جو نماز ایک ہفتے میں آئی
اس میں 2 اذان اور 1 اقامت. کچھ نماز وہ ہے جو 1 سال میں آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس میں کتنی اذان ہوگی؟ اس میں کتنی اذان ہوگی؟ نماز تو ہے، نماز ہے مگر اس میں اذان نہیں ہے، تو اقامت ہوگی. آپ بتا رہے کہ اقامت بھی نہیں ہے. دیکھیے اگر اذان دے دے تو کیا حرج ہے؟ اگر اذان دے دے تو کیا حرج ہے؟ بھئی اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر ہم اذان دے دیں تو توحید ہی کا تو بیان ہے، رسالت ہی کا تو بیان ہے، دعوت امر بالمعروف ہی کا تو بیان ہے. کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں دیتے آپ؟ کچھ غور کریے یہاں پر کہ مگر پھر بھی نہیں دیتے. اور اگر دینے کے لیے کہیں گے تو آپ ڈریں گے، آپ ڈریں گے کہ اگر ہم اذان دیے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ارے عجیب بات ہے، اللہ اکبر کہنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی پر تو اذان ختم ہوتی ہے. کیا اس کے کہنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ لیکن آپ کہیں گے ہاں کہنے سے ناراض ہو جائے گا. کیوں ناراض ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر رکنا، یہاں پر نہ کہنا، نہ کرنا سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر رکنا، نہ کہنا، نہ کرنا سنت ہے. اور آئیے جن نمازوں میں رکوع سجدہ ہے اس میں رکوع سجدہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، فرض ہے. اور نماز جنازہ میں نہ کرنا فرض ہے. اگر ہم کہیں کہ آپ کر لیجئے، بھئی رکوع ہی تو ہے، اللہ ہی کے لیے تو جھک رہے ہیں، اللہ ہی کے سامنے سجدہ تو کر رہے ہیں، پھر بھی آپ نہیں کریں گے کہ نہیں دل گوارا نہیں کر رہا ہے. اس جگہ اللہ کو رکوع کرنے سے، اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیں اللہ ہی سے ڈر لگ رہا ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ عجیب بات ہے. مگر اس عجیب بات کا حل یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ رکوع، یہ سجدے، یہ تلاوت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سب اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت ہے. اصل عبادت اللہ کا حکم ہے، اصل عبادت اللہ کا حکم ہے. جو یہ کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز پڑھنا بھی اس کے اندر آئے گا، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اور رکنا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا اور رکنا. یہ اصل دین ہے، یہ اصل عبادت ہے. بہت سے مسائل حل ہوں گے اگر آپ غور کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اذان آپ دیکھیں کچھ جگہ کرنا یہ عبادت ہے اور کچھ جگہ نہ کرنا یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا پڑھنا، ہم قرآن مجید نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، مگر فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے. ارے عجیب بات ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن، اس کے علاوہ جو پڑھنا چاہتے تھے وہ بھی قرآن، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. جی ہاں، یہاں اور قرآن پڑھنا یہ منع ہے. اس کو چھوڑنا پھر عبادت ہے، چھوڑنا سنت ہے. یہی بالکل یہی حال آپ سمجھے. اس مسئلے کا بھی ہے جو میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ فجر کے وقت پیدا ہو تو اس کے کان میں جو اذان دی جائے گی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم
صرف فجر کی اذان کے لیے کہنا ثابت ہے، لہذا یہی جگہ پر کرنا سنت اور عبادت اور ثواب ہوگا، اس کے علاوہ کہیں ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کہیں پر بھی کرنا سنت، عبادت اور ثواب نہیں ہوگا، اس کو چھوڑنا ثواب ہوگا، اس کو چھوڑنا عبادت ہوگا۔ اور مثال سمجھیں، درود شریف کا پڑھنا یہ بالکل عین عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، یہ عین عبادت ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ نماز کی اتحیات میں تو درود پڑھتے ہیں، وہی درود کھڑے ہو کر قیام میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سی جگہ اس کا نہ پڑھنا ثواب ہے یا نہ پڑھنا سنت ہے، تو جہاں پر نہ کرنا سنت ہو وہاں پر نہ کرنا سنت ہے، اور جہاں کرنا سنت ہے تو وہاں پر کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر یا نبی السلام علیکہ پڑھنا سنت ہے، دور دراز رہ کر اللہم صلی علی پڑھنا سنت ہے، تو جو جس جگہ کی سنت ہے وہ اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں تبدیلی اگرچہ آپ دلیل تو دے دیں گے کہ میاں حرج کیا ہے، تو میں یہی سوال کروں گا اور آپ کو بھی سکھاؤں گا کہ آپ بھی پوچھیں کہ پھر اذان میں عید کے دن اذان کہنے میں حرج کیا ہے، یا اذان جو ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اسی پر تو اذان ختم ہوتی ہے، آگے محمد رسول اللہ بڑھا دیں، کوئی غلط کلمہ ہے لیکن کہنے میں حرج ہے کہ نہیں؟ کلمہ صحیح ہے لیکن کہنے میں حرج ہے، کیونکہ شریعت نے اس جگہ پر نہیں بتلایا ہے۔ دین کو سمجھیے۔ اب بات میں مکمل اپنی کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو چلا، ورنہ اور مثالیں دیتا۔ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ زیر زبر وغیرہ تو حجاج بن یوسف نے لگوایا ہے، تو کیا حجاج اہل سنت والجماعت میں سے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، حجاج بن یوسف اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ ان کا ظلم کرنا، صحابہ کو قتل کرنا اور بڑے بڑے علماء کو قید میں ڈالنا یہ ان کا عملی کام ہے، لیکن عقیدے اور نظریات کے اعتبار سے وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ حجاج بن یوسف نے زیر زبر علماء سے لگوایا ہے، خود لگایا نہیں، وہ حاکم تو انہوں نے حکم دیا تھا۔ اب میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اب غور کریں کہ بریلوی حضرات بھی ہیں اور دیوبندی حضرات بھی ہیں۔ ایک لوگوں کا طریقہ یہ ہے، پہلے دیوبندیوں کو بیان کر دیتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس جگہ پر جو کیا اس جگہ پر وہ کرنا اور ویسے ہی کرنا یہ سنت ہے، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں یا منع کیا اس جگہ پر رک جانا سنت ہے۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کے یہاں معمول چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے چلا آئے گا۔ اب دوسری جماعت ہے بریلوی حضرات کی، ان کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، بالکل وقت پر اپنی پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، مگر وہ 11ویں شریف میں خرچہ نہیں کرتا، وہ جمعرات کا ختم نہیں کرتا، تیجا اور 40واں نہیں کرتا، وہ ادھار لے کر قرآن خوانی کروا کے لڈو نہیں بانٹتا، ادھر ادھر کے میلوں میں اور رسم و رواج کے اندر بھیڑ لگا کر دین کی شکل بنا کر وہ روپیوں کو نہیں اڑاتا۔ تو ان لوگوں کے یہاں پہلا بندہ جو بالکل ٹائم سے یہ تو پہلی بندہ ہوا، ایک بندہ وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ بالکل نہیں نکالتا، مگر وہ 11ویں شریف کرواتا ہے، تیجا 40واں کرواتا ہے، وہ جمعرات کا ختم بھی کرواتا ہے، اور بھی دیگر بہت سے جو ہیں مجھے نام نہیں آ رہے ہیں وہ سب وہ کرواتا ہے۔ تو اب بریلوی حضرات کے یہاں میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کی دل شکنی نہیں چاہتا،
میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، بس مسئلے کی وضاحت کے لیے ذرا کھل کر میں بول رہا ہوں۔ میں کسی کی دل شکنی خدا کے واسطے نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو تکلیف بھی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ان کے یہاں بات یہ ہے کہ جو آدمی بالکل وقت سے زکوٰۃ نکالتا ہے، بالکل وقت سے نماز پڑھتا ہے، فرائض اور سنتوں کو ادا کرتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اس کی کوئی حیثیت عزت وقعت نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ اور جو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے جس کا کرنا ہی ثابت نہیں، وہ بہت بڑا عاشق رسول اور محبان اولیاء اللہ ہے۔ یہ ہے وہاں کے اعمال اور وہاں کے نظریات۔ ایک اور مسئلہ کھول دوں، قبرستان پر عورتوں کا بیٹھنا اور اہل قبر سے امید لگا کر رہنا، وہاں پر ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوت کرنا، اس امید میں کہ اہل قبر سے کسی طرح کا فائدہ پہنچے گا، یہ بہت بڑا دین ہے ان کے یہاں۔ اور جو آدمی مسجد میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے امید لگائے کہ اللہ سے کسی طرح کا فائدہ پہنچے گا، وہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے۔ یہ فرق جو ہے، اس فرق کے سمجھ لینے کے بعد آپ خود طے کر لیں گے کہ اہل سنت والجماعت میں کامل کون ہے اور ناقص اہل سنت والجماعت کون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔